السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا عنوان عمرے پہ ہے۔ آج میں آپ سے عمرہ میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ چیز میں بتاؤں گا۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہم سے استفادہ کر سکیں۔ عمرہ میں 4 چیزیں ضروری ہیں: احرام پہننا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، حلق یا تقصیر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی۔ ان چاروں کو کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بھی چھوڑیے گا تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اب تھوڑی سی تفصیل میں اس پہ ڈالتا ہوں۔ بہت سارے احباب جو انڈیا سے آتے ہیں یا اور کسی دوسرے ملک سے اور یہاں آ کر کے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو سعودی کے ہر شہر سے یہ سب کو یہ موقع مل ہی جاتا ہے عمرہ کرنے کا، اس لیے کہ بسیں چلتی ہیں ہر جگہ سے، ہر شہر سے جو ہے عمرہ کی بسیں چلتی ہیں جو 3 روز 4 روز 5 روز ہفتے دن کے لیے لی جاتی ہیں۔ اکثر جو کمپنی میں ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو جاب کرتے ہیں وہ 3 4 ہی روز کے لیے جاتے ہیں۔ میں ابھی جیزان میں ہوں تو یہاں سے بسیں جو ہفتہ ہفتہ بھر کے لیے بھی جاتی ہیں اور 3 4 روز کے لیے جاتی ہیں۔ تو آپ جو ہے اس بس سے جائیں تو جانے سے پہلے جو ہے یہ ناخن وغیرہ، زیر ناف، بغل کے بال وغیرہ سب یہ بنوا لیں، صاف ستھرا کروا لیں۔ اس کے بعد جو ہے جمعرات کو آپ کو صبح 8 بجے گاڑی میں بس میں بیٹھنی ہے۔ تقریباً یہ آپ کو میقات لے کر کے عشاء کے وقت پہنچ جائیں گے۔ بس والے جو ہے بسیں پہنچ جاتی ہیں 8 7:30 کے قریب۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ اپنا جا کر کے غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد جو ہے جو بھی اندر آپ چڈی بنیان وغیرہ پہنے اس کو نکال کر کے احرام جو 2 چادر ہے، احرام 2 چادر کا نام ہے، ایک نیچے باندھتے ہیں ایک اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں۔ تو یہی 2 چادریں ہیں، ان کو آپ پہن لیں۔ وہ ٹوائلٹ کے اندر ہے، اس میں حمام بھی، اس میں نہانے وغیرہ سب انتظام ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جس میں صرف نہانے کے لیے بنایا ہے، شاور روم ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ مطلب کہ اس میں شاور بھی ہے اور ٹوائلٹ دونوں مکس ہے۔ ایسے لکھا رہتا ہے حمام ٹوائلٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بہت سارے ہیں، کم سے کم کئی 100 ہیں، لیڈیز کا الگ ہے، جینٹس کا الگ۔ اس کے بعد جو ہے آپ نکلنے کے بعد عمرے کی نیت کریں۔ آپ خود کی کر رہے ہیں تو خود کی، یا اپنے خاندان میں کسی کے نام سے کر رہے ہیں تو ان کی کر لیں۔ اگر وہ باحیات ہیں تو ان کو عمرے کا ثواب ملے گا، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے بدلے میں وہ عمرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل مسجد میقات میں پڑھیں۔ اب پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اب اگر کچھ کھانا ہونا چاہتے ہیں تو کھا لیں، پی لیں، اور نہیں تو آپ اپنی بس میں چلے جائیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو تلبیہ ہے اس کو آپ کو پڑھتے رہنا ہے حرم میں پہنچنے تک۔ حرم میں پہنچنے کے بعد بھی پڑھتے رہنا۔ تقریباً جو ہے 2:30 بجے کے قریب، 12 12:30 2، یعنی کہ سمجھیے کہ 2 اور 12 کے بیچ میں بسیں پہنچا دیتی ہیں آپ کو حرم۔ تو ایسے تو 12 بجے سب پہنچ جاتی ہیں، لیکن ہوٹل تک لے جاتے گاڑی اسٹینڈ کرتے، روم دیتے، سب لے دے کے سمجھیے کہ 2 2:30 بج ہی جاتا ہے۔ تو جب آپ سیٹلمنٹ ہو جائیں، یعنی کہ آپ بس میں جائیں گے، پھر آپ کو روم دے گا، سب لے لینے کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ لے کر کے وضو بنائیے، وضو بنا کر کے حرم کو چلے جائیے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو جب آپ حرم جانے سے پہلے وضو کر لیجیے۔ بغیر وضو کے جو ہے طواف نہیں کر سکتے۔ طواف نماز کی طرح اور بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کر لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ آپ کو طواف کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے وضو جیسے نماز کے لیے شرط ہے ویسے ہی طواف کے لیے شرط ہے۔ بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے۔ حرم جائیں۔ حرم جائیں آپ تو جیسے ہی
بیت اللہ شریف پہ آپ کی نظر پڑے، آپ کے دل میں جو خواہش ہو، جو ارادے ہوں، جو آپ چاہتے ہوں، اللہ کے سامنے روئیں گڑائیں دعا مانگیں. آپ بہتر ہے کہ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے بعد آپ حرم میں کہیں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. نفل رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ جو موڑھا ہے اس کو کھول دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کھول دیں. اور حجر اسود لائٹ بھی جلی ہوگی ہری والی، اور آپ دیکھیں گے ایسے حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ، لوگوں کی وہاں پہ بھیڑ مطلب ہر وقت لگی رہتی ہے. تو وہیں سے آپ کو شروع کرنا ہے طواف، حجر اسود سے. تو آپ استلام کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر دوری سے اشارہ کر کے کر دیں، یہ ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ جب چومنے جائیں گے تو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر آرام سے آپ کو موقع ملے تو چوم بھی سکتے ہیں، سنت ہے. لیکن اب ایک سنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ گناہ کبیرہ یعنی کہ دوسرے کو فائٹ مارنا، دھکم دھکا، مطلب کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ہم وہ حجر اسود چومنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کہ ہم کالا ملزم ہو جائیں، گناہ کبیرہ کر بیٹھیں. تو اس لیے آپ دور سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ وہاں سے طواف شروع کر سکتے ہیں. جب وہاں پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر ہو گیا. پھر جب آپ پہنچ گئے تو پھر کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر وہاں آ جائیے تو آپ کا 2 چکر ہو گیا. پھر آپ وہاں جب پہنچ گئے تو پھر کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آپ کا تیسرا چکر شروع ہوا. ایسے یعنی ساتوں مرتبہ آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ، اور اس دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی طواف کی شروعات کرتے مطلب ہوتی رہے گی. وہیں پہ پہنچ جائیں گے تو 1 چکر ہو گیا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر شروع ہو جائیے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر شروع ہو جائیے. ایسے کر کے 7 چکر ہو جانے کے بعد آپ جو ہے بیت اللہ شریف کے جسٹ جو باب کعبہ ہے ویسی دیکھیے گا کہ وہاں پہ ایک پیتل کا ایک باؤنڈری ہے چھوٹا سا، وہ اس میں مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے جو ہے نشان ہیں. تو وہیں پہ ہے کہ وہیں پہ نماز پڑھ لیا جائے 2 رکعت نفل. لیکن مطاف میں وہ شامل ہے. اب مطاف میں لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے، جگہ ملتی نہیں ہے، اس لیے جہاں بھی آپ کو جگہ ملے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. ایک ہے حتیم کعبہ، دیکھیں گے ایک باؤنڈری ہے جو میزاب رحمت، جو بارش کے پانی گرنے کے لیے جو جھرنا ہے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ رکن عراقی اور شامی کے درمیان میں، تو رکن عراقی اور شامی ایسے ایک باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی کے اندرونی حصے کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کعبہ میں داخل ہے، اس میں نماز پڑھنا گویا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا. تو کبھی کھولے رہتے ہیں، کبھی نہیں کھولے رہتے ہیں، اس میں بھی لائن لگائے. تو آپ طواف کے درمیان بھی چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، یا دعا اس میں جا کر سکتے ہیں. آپ طواف کے درمیان بھی جو چکر لگا رہے ہیں، دوسرے تیسرے کسی بھی چکر میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر نہیں موقع ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب کمپلیٹ آپ کے مطلب طواف ہو گیا، 2 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھ لی، تو اب جو ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے. ابھی کئی راستے تھے صفا پر جانے کے لیے، ابھی سب بند کر کے ایک ہی راستہ کھولا ہے. تو کسی سے پوچھ لیجیے کہ بھائی ہم کو صفا پہ جانا ہے، صفا پہاڑی پہ، تو کوئی بھی بتا دیں گے کہ ہم ادھر سے چلے جاؤ، تو چلے جائیے. جانے کے بعد وہاں پہ جب آپ پہاڑی پہ چڑھیے تو اللہ کی تکبیر بیان کیجیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد حمدا کثیرا. یہ ہے، یا کچھ اور بھی آپ جو بھی حمد بیان کرنا چاہیں کریں. اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں. جب آپ دعا مانگ لیں تو وہاں سے آپ صفا سے آپ مروہ جائیں. مروہ آپ جائیں گے تو آپ کا 1 چکر ہو گیا. مروہ سے جب آپ صفا آئیں گے تو آپ کا 2 چکر ہو گیا. پھر آپ صفا سے مروہ جائیں گے تو 3 چکر. پھر مروہ سے صفا آئیں گے تو 4 چکر. پھر آپ جائیں گے مروہ، یعنی کہ جائیں گے تو 1 چکر، آئیں گے تو 1 چکر، یعنی 3 راؤنڈ لگا دیجیے گا صفا مروہ کا، تو آپ کا 6 چکر ہو گیا. لاسٹ میں آپ صفا سے مروہ جائیں، آپ کا 7 چکر ہو گیا. 7 چکر ہو جانے کے بعد آپ 2 رکعت نفل مروہ پہاڑی پہ پڑھ لیں. نفل نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کا ایک آخری کام بچ گیا ہے، تحلیق یا تقصیر، یعنی حلق کرا لیں، استورا پھروا کے آپ منڈن کرا لیں، یا آپ بال کو قصر یعنی چھوڑا چھوڑا کروا لیں. یہ آپ کے اختیار میں جو چاہیں، لیکن افضل ہے حلق کرانا یعنی استورا پھروانا. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو کینچی لے کے کھڑے رہتے ہیں. وہ بچے وہ 5 ریال لیتے ہیں شاید. وہ آپ کا یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے کاٹ دیں گے اور نکل جائیں گے، بولیں گے کہ تمہارا تقصیر ہو گیا.
حالانکہ وہ تقصیر نہیں ہے. کسی امام کے نزدیک 4 امام ہیں، امام اربعہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل بن مالک ہیں رحمہ اللہ. تو یہ سارے جو امام ہیں، کسی امام کے نزدیک حدیث میں یہ ہے 2 لفظ ہے، تعلیق یا تقصیر، اسی میں سے کوئی بھی آپ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کسی امام نے، لیکن جو ہے دھڑلے سے لوگ کٹا رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، سب دیکھا دیکھی کرتے ہیں. جیسے کسی کو آپ منع کیجیے کہ بھیا یہ جائز نہیں ہے تو بولتے ہیں یار وہ لوگ سب کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں ایک شیخ سے بات کیا، عربی شیخ سے، تو بولے نام ہذا لا یجوز ناس ما یسمعون، لوگ جو ہے نا نہیں سنتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو اب کیا کہیے گا، بتانے کا کام ہے، کوئی کرے نہ کرے، بس یہ ہے کہ وہ درست نہیں ہے. آپ شیخ وہاں پہ رہتے ہیں حرم شریف میں، آپ ان سے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. یہ کر لیے تو آپ اب فری ہو گئے. اب آپ ہوٹل میں جائیں، غسل کریں، نیا کپڑا یا پرانا جو بھی آپ دوسرا کپڑا ہے، عام طور پہ کپڑا آپ پہن کر کے آپ جو ہے اب فری ہو گئے. اب جو احرام میں جو چیزیں آپ کے لیے جائز نہیں تھی، جیسے کہ چڑیا شکار کرنا، پیڑ پودا اکھیڑنا، کیا کہتے ہیں کنگھی کریں گے تو بال نہ کنگھی کرنا، جو مارنا، چہرہ ڈھکنا، سر ڈھکنا، یہ سب آپ کے لیے کیا تھا، جائز نہیں تھا حالت احرام میں. یعنی کہ کوئی بھی چیز، یہ جو چیزیں جتنی میں بتایا، یہ کوئی چیز آپ کے لیے جائز نہیں تھی، لیکن اب آپ کنگھا بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹوپی بھی لگا سکتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن حرم میں جو ہے ابھی بھی جو ہے آپ شکار نہیں کر سکتے. اگر حالت احرام میں بھی نہیں ہے تو یہ حرم کی عزت میں شامل ہے کہ وہاں دشمن بھی کا بتا معمون ہے. دشمن اگر بھی آپ کا کوئی ہے تو وہاں پہ آپ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی بدتمیزی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ضروری جو میرے ذہن میں باتیں تھی میں بتا دیا. اب مزید اگر کوئی کچھ جاننا چاہتا ہے، کچھ سوال ہے کسی کے ذہن میں، تو آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس میں سے کنٹیکٹ کر کے کوئی بھی مسئلہ ہم سے دریافت کر سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.